علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا درج ذیل انداز میں کسی کو میسج بھیجا جا سکتا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہو یا میں نے جانے انجانے میں آپ کی غیبت یا چغلی کی ہو یا آپ کے بارے میں بغض یا عداوت رکھا ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ 27 رجب آ گئی ہے اور اس دن تمام اعمال بدل جائیں گے، اعمال نامہ دن نامہ اعمال بدل جائیں گے۔ زبان سے ایک دفعہ ضرور کہہ دو کہ میں نے معاف کیا۔ نیز تفصیل سے بتا دیں کہ کیا 27 رجب کا بطور شب معراج حوالہ دینا درست ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے، جہاں تک اس کا اصل نص ہے معافی نامہ، تو اچھی چیز ہے، انسان کو معافی طلب کرنی چاہیے لوگوں سے۔ اگر کسی کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، تو معافی طلب کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ اعتراف جرم جو ہے یہ اچھی بات ہے، تو اگر کسی سے کوئی معافی مانگتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جو اس میں 27 رجب کو جوڑا گیا ہے معافی نامے میں، یہ غلط ہے۔ 27 رجب کو جو ہے اس معافی نامے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں جو یہ کہا گیا کہ اس دن نامہ اعمال بدل جائیں گے، کیا مطلب ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے یا کتب حدیث میں کون سی حدیث ہے کہ 27 رجب کو اعمال نامے یا نامہ اعمال بدل جاتے ہیں؟ اللہ لوگوں کو ہدایت دے، ایسے ہی من گھڑت عقیدے اپنی طرف سے وضع کر لیتے ہیں، پھر اس کو دین بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 27 رجب کو یا جو ہے یہ تصور کرنا کہ نامہ اعمال بدل جائیں گے، یہ غلط ہے۔ کیوں نامہ اعمال بدل جائیں گے؟ اور پھر یہ کہنا کہ زبان سے ایک مرتبہ ضرور کہہ دو میں نے معاف کیا۔ پھر زبان سے نہ، دل سے معاف کرتی ہے۔ زبان سے 1000 مرتبہ کہے میں نے معاف کر دیا، دل میں نہیں ہے، تو اصل چیز دل سے معاف کر دو۔ طلب یہ کرنا چاہیے کہ دل سے معاف کرو، کسی سے معافی کا طلب کرو، کہو دل سے معاف کر دو۔ تو یہ جو ہے بہرحال یہ غلط ہے، بے بنیاد چیز ہے۔ نام اعمال بدلنے کا 27 رجب سے اس کو جوڑنا یہ غلط ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے معافی نامہ طلب کرتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ اس طرح 27 رجب کی مناسبت سے معافی نامہ طلب کرنا اور معافی چاہنا، دوسرے سے معافی مانگنا، یہ غلط ہے اور بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبے میں امت کو یہی انتباہ دیتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمد و صلوات کے بعد یہی کہتے تھے کہ بہترین بات اللہ کی بات ہے، بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بدترین چیز دین میں نئی باتیں ہیں جو ایجاد کی گئی، اور ہر نئی بات دین کے اندر بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس چیز کو جو ہے ذہن نشین امت کو کراتے تھے۔ اسی طرح بعد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مشہور اور معروف حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا، اہم ترین حدیث ہے، تو اس کے اندر آپ نے کہا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سے اختلافات کا مشاہدہ کرے گا، تو ایسی صورت میں امت میں جب اختلاف پیدا ہو نئی جو ہے تو ایسی صورت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم ایسی صورت میں میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقوں کو اختیار کرنا جو ہدایت یاب ہوں گے، اور اس کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، وإیاکم محدثات الامور، اور خبردار نئی باتوں سے بچتے رہنا، فإن کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا تھا کہ کوئی چیز ہو تو پہلے پرکھو کہ ہے صحیح ہے، ثابت ہے، اللہ کے رسول نے کیا، کیا اللہ کے رسول نے اس طرح کا معافی نامہ 27 رجب اور اس کے متعلق جاری کیا تھا؟ خلفاء راشدین کے یہاں یہ چیز پائی جاتی تھی، اگر اس وقت ہے تو دین ہے، اس وقت نہیں ہے تو یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ ضلالت اور گمراہی ہے، یہ ضلالت اور گمراہی ہے اسی صورت میں۔ اور اسی طرح 27 رجب کو نام اعمال بدلنے کا، نام اعمال بدل جاتے ہیں، یہ جو ہے جھوٹ اور کذب ہے۔ اسی طرح 27 رجب کو شب معراج کے طور پر جو عام طور سے ذہن نشین ہے مانا جاتا ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ نہیں، یہ متفق علیہ نہیں ہے۔ آپ کو معراج کرائی گئی، قرآن و سنت اس پر شاہد ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن معراج کب، کس مہینے میں، کس تاریخ کو ہوئی، یہ واضح نہیں، متعین نہیں، یہ متعین نہیں کس مہینے میں کس تاریخ کو آپ کو معراج کرائی گئی۔ کوئی رجب میں کہتا ہے، کوئی رمضان میں کہتا ہے، کوئی ربیع الاول میں کہتا ہے، مہینے مختلف، تاریخ تو چھوڑیے، مہینوں میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تو ہوئی، لیکن کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، یہ مختلف ہی معاملہ ہے۔ سیرت نگاروں نے مختلف اقوال اس سلسلے میں ذکر کیے، اس لیے 27 کو یہ سمجھنا کہ یہی شب معراج ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر شدید اختلاف ہے سیرت نگاروں کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے جو دین کے نام پر گمراہی ہے، یہ دین کے نام پر جو گمراہی ہے انتہائی خطرناک گمراہی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ضلالت سے امت کو کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔